انسان زندگی کیسے شروع کرتا ہے اور یہ زندگی اسے کہاں لے جاتی ہے، یہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی ہی سٹوری موٹیویشنل مووی فارسٹ گم کی ہے۔ یہ کہانی ہے خود کو منوانے کی، خود کو پروو کرنے کی، اور جو رکاوٹیں لوگ کھڑی کرتے ہیں ان کو اپنی ہمت کے بل بوتے پہ دور کرنے کی۔ اب فارسٹ کے پاس $25,000 ہیں۔ وہ اپنے دوست بینجمن کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے ایک بڑی سی بوٹ خریدتا ہے اور جھینگوں کا کاروبار کر کے جو پیسے ملتے ہیں وہ اپنے دوست بینجمن کی فیملی کو دے دیتا ہے۔ اس بزنس میں اسے کافی کمپٹیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں اور بھی بہت سارے لوگ یہی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور اسے بہت کم آمدنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اسے جب بھی مایوسی ہوتی تھی تو وہ اپنی دوست جینی کو یاد کرتا۔ اسی دوران لیفٹیننٹ بین بھی اس کے کاروبار میں شریک ہو جاتا ہے۔ انہیں کچھ خاص آمدنی نہیں ہوتی۔ ایک دن سمندر میں بہت بڑا طوفان آتا ہے اور وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ دونوں کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے۔ بین خدا سے شکوے کرنے لگتا ہے کہ اس نے اسے ایسی زندگی کیوں دی۔ نیکسٹ ڈے سمندر بالکل پرسکون تھا اور انہیں کافی تعداد میں جھینگے ملتے ہیں کیونکہ رات کے طوفان میں ارد گرد کی ساری بوٹس تباہ ہو گئی تھیں اور کنارے پہ کافی زیادہ جھینگے آ گئے تھے اور وہ انہیں بیچ کے کافی امیر بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی بوٹ کو بھی کافی اچھے طریقے سے مینج کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتے ہیں۔ یہ تینوں حصے بین، فارسٹ اور بینجمن کی فیملی کے تھے۔ ایک دن فارسٹ اپنی بوٹ پہ ہوتا ہے کہ اسے اطلاع ملتی ہے کہ اس کی ماں بہت بیمار ہے اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ وہ بھاگم بھاگ گھر واپس آتا ہے اپنی ماں کے پاس۔ اس کی ماں کچھ دن بعد فوت ہو جاتی ہے لیکن اس کی ماں کے آخری الفاظ اسے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ ہر انسان کی قسمت لکھی ہوتی ہے اور میری قسمت میں تمہاری ماں ہونا لکھا تھا۔ ہر کسی نے اپنا مقدر بنانا ہوتا ہے۔ خدا نے جتنا کچھ بھی تمہیں دیا ہے ان سے جتنی اچھی چیزیں تم بنا سکتے ہو وہ تم بناؤ۔ فارسٹ ان سے سوال پوچھتا ہے کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ ماں کہتی ہے اپنی قسمت تم نے خود ڈھونڈنی ہے۔ یہ زندگی ایک چاکلیٹ باکس کی طرح ہے جس میں الگ الگ فلیور ہوتے ہیں۔ تمہیں خود نہیں پتا کہ تمہیں کون سا فلیور ملنے والا ہے، وہ تم نے خود ڈھونڈنا ہے۔ فارسٹ بہت زیادہ ڈپریس رہنے لگتا ہے۔ اپنا دھیان وہ ڈیفرنٹ کاموں میں لگاتا ہے۔ وہ اکیلا رہتا ہے۔ اسی ڈپریشن کے دوران اس کی دوست جینی واپس اس کے پاس آتی ہے۔ وہ پہلے کی نسبت اب کافی فریش تھی۔ فارسٹ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی۔ جینی نے بچپن سے لے کے اب تک اپنی زندگی میں کافی پریشانیاں دیکھی تھیں۔ اس نے اکثر اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی۔ اس رات وہ کافی دیر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ صبح وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ فارسٹ پھر کافی ڈپریس ہو جاتا ہے اور اپنے ڈپریشن سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ بھاگنے لگتا ہے۔ وہ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک مسلسل 3 سال تک بھاگتا رہا۔ اسی دوران وہ ایک سیلیبریٹی بن چکا تھا۔ لوگ اس کو فالو کرتے تھے، اس کے انٹرویوز لیے جاتے، لوگ اس کے بھاگنے کی ریزن اس سے پوچھتے، وہ آخر ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اسے اپنی ماں کے الفاظ یاد آتے۔ اس کی ماں اکثر اس سے کہا کرتی تھی لائف میں آگے بڑھنے سے پہلے ماضی کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، نہیں تو یہ آنے والی زندگی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ وہ اپنا ماضی پیچھے چھوڑنے کے لیے ہی بھاگ رہا تھا۔ اس حقیقت کو ریئلائز کرنے کے بعد وہ واپس گھر لوٹنے کا سوچتا ہے۔ وہ واپس گھر آتا ہے اور دوبارہ
کام کرنے لگتا ہے۔ اب مووی فلیش بیک سے دوبارہ پریزنٹ سین میں آتی ہے۔ یہ ساری باتیں ساتھ بیٹھی آنٹی فورسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے ایک میگزین بھی دکھاتا ہے۔ وہ آخر میں اسے بتاتا ہے کہ وہ اس بس اسٹاپ پہ کیوں بیٹھا ہے، اور اسے ایک ایڈریس بھی دکھاتا ہے کہ جہاں اس کی دوست جینی نے اس سے ملنا تھا۔ آنٹی وہ ایڈریس دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ جگہ تو یہاں بس اسٹاپ کے پاس ہی ہے، تمہیں اس کے لیے بس میں جانے کی ضرورت نہیں، کچھ بلاکس چھوڑ کے یہ جگہ آ جائے گی۔ یہ سنتے ہی فورسٹ بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچتا ہے تو اسے اس جگہ جینی ملتی ہے۔ وہ کافی فریش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور وہ فورسٹ کو ان کے بیٹے سے ملواتی ہے۔ فورسٹ انہیں دیکھ کے کافی ایموشنل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ وہ رو پڑتا ہے۔ جینی اسے بتاتی ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ فائنلی دے گاٹ میریڈ ٹو ایچ ادر۔ وہ تینوں بہت اچھی لائف سپینڈ کرتے ہیں۔ 1 سال بعد جینی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور سین کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فورسٹ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹا اسکول بس کا ویٹ کر رہا تھا۔ بس آتی ہے اور اس کا بیٹا اس میں سوار ہو کے اسکول چلا جاتا ہے۔ فورسٹ کے ہاتھ میں ایک پر ہوتا ہے، وہ اسے ہوا میں اچھال دیتا ہے، جو اوپر اڑتا ہوا ہوا میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تھی فورسٹ گمپ کی کہانی، ایک عام انسان کی معاشرے کے رسم و رواج سے لڑنے کی کہانی۔ اس مووی نے بیسٹ آسکر ایوارڈز ون کیے، اور ٹام ہینکس نے بیسٹ ایکٹر ایوارڈ بھی اس فلم پہ حاصل کیا۔ آپ کو یہ مووی، اس کی سٹوری کیسی لگی، آپ ہمیں لازماً بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے آس پاس سب کا بہت خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی بہت خوش رکھیں، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔